شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، تمہارا بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا تمہارے حج اور عمرے کے لیے کافی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چرواہا رات کے وقت رمی کر سکتا ہے اور دن کے وقت بکریاں چرا سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً مروی ہے کہ 5 جانور ایسے ہیں جنہیں قتل کرنے سے محرم پر کوئی گناہ نہیں: کوا، چیل، چوہیا، بچھو اور پاگل کتا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجاج اور عمرہ کرنے والے اللہ کا وفد ہیں۔ اللہ نے انہیں بلایا، انہوں نے اللہ کے بلاوے کو قبول کیا، انہوں نے اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا حج افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں بلند آواز سے تلبیہ پڑھا جائے اور قربانی کے جانوروں کا خون بہایا جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ حج کی نیکی کھانا کھلانا اور عمدہ گفتگو ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ بار بار کرو، کیونکہ یہ محتاجی اور گناہ اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کا زنگ ختم کر دیتی ہے۔ بہز بن حکیم اپنے والد سے وہ ان کے دادا معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیری کو کاٹنے والا اللہ تعالیٰ اس کے سر کو جہنم کی آگ میں غوطہ دے گا۔